اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کاشتکار بھائیوں، گنے اور چینی کی فی ایکڑ پیداوار بڑھاؤ، زیادہ منافع کماؤ اور خوشحال ہو جاؤ۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں گنے کی فصل کے لیے نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کی بیلنس فرٹیلائزر ڈوز پر زمین، موسم بجائی، اقسام گنا کے متعلق اثرات پر مختصر سا بتایا تھا۔ امید ہے کہ کاشتکار بھائیوں نے اس کی اہمیت سمجھ لی ہوگی اور کھادوں کا مضمون بڑا سائنٹیفک ہے، مشکل بھی ہے، ضروری بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میکرو، مائکرو اور کچھ ٹریس ایلیمنٹس کے پر گنے کے حوالے سے مختصر روشنی ڈالوں گا۔ ہماری زمینوں میں نائٹروجن کی کمی ہے، جس کی وجہ سے گنے کے فوٹوسنتھسس کا عمل بھی رک جاتا ہے۔ فصل کی بڑھوتری رک جاتی ہے، پتوں کی صحت متاثر ہوتی ہے اور پیداوار کم ہوتی ہے، مگر نائٹروجن کی زیادتی بھی ٹھیک نہ ہے۔ اچھی پیداوار لینے کے لیے نائٹروجن کی صحیح خوراک ڈالنا بہت ضروری ہے۔ بے وقت اور زیادہ نائٹروجن ڈالی جائے تو فصل گہری سبز تو ہو جاتی ہے، مگر اس میں کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ فصل گر جاتی ہے، اس سے گنے کی فی ایکڑ پیداوار کم ہو جاتی ہے اور فصل دیر سے پکتی ہے۔ لہذا اس کی متوازن خوراک ہی گنے کی فصل میں ڈالنا چاہیے۔ نائٹروجن کی ضرورت سے زیادتی کو پوٹاش بیلنس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیلنس ڈوز فصل کو دی جائے، جس کے لیے لیبارٹری انالیسس ہی صحیح گائیڈ کر سکتا ہے۔ اوسطاً ہماری زمینوں کے لیے 3 بوری یہ کم و بیش کھاد زمین کی زرخیزی کے لحاظ سے کافی ہے۔ فاسفورس گنے کی جڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر فاسفورس ضرورت سے زیادہ ہو تو فصل کی بڑھوتری رک جاتی ہے، جنس اور لوہے کی کمی ہو جاتی ہے۔ فاسفیٹک فرٹیلائزر زنک کے ساتھ ملا کر بونڈ بناتی ہے، لہذا زنک اور فاسفورس کو کبھی اکٹھے نہ دیں۔ اگر زمین میں لوہا، ایلومینیم اور چونا زیادہ ہو تو یہ فاسفورس کے ساتھ مل کر منفی مرکبات بناتا ہے، جو پانی میں ناحل پذیر ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیلنس فرٹیلائزر زمین میں ڈالی جائے۔ 4-5 بوری سنگل سپر فاسفیٹ یا 2 بوری ڈی اے پی یا 5 بوری این پی کے فی ایکڑ نارمل ڈوز ہے۔ فاسفورس صرف 20% جو ہے فصل کو ملتی ہے اور باقی 80% زمین میں رہ جاتی ہے۔ فاسفورس کے ساتھ فارم یارڈ مینیور ملا کر ڈالی جائے تو اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ پوٹاشیم گنے کی فصل کا اہم جز ہے۔ پوٹاشیم واٹر سٹریس کو کسی حد تک فصل کو برداشت کرنے کے قابل بناتی ہے۔ کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کے حملے کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ پودوں میں سکروز بنانے کے عمل کو تیز کرتی ہے۔ ریتلی اور کمزور زمینوں میں فاسفورس کی کمی پائی جاتی ہے۔ فاسفورس کے پتوں پر 2.5 کا 3% سپرے کے اثرات واضح نظر آتے ہیں۔ جن زمینوں میں کیلشیم زیادہ ہو وہاں پوٹاشیم پودوں کو کم ملتا ہے، لیکن جن زمینوں میں پوٹاشیم ضرورت سے زیادہ ہو تو وہاں مینگنیز کی کم مقدار ہو جاتی ہے۔ پوٹاشیم نائٹروجن کی زیادتی کے مضر اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پوٹاشیم نائٹروجن کی زیادتی کے مضر اثرات کو ختم کر دیتا ہے، لہذا میکرونیوٹرینٹ کو بیلنس ڈوز میں گنے کی فصل کو دینا از حد ضروری ہے۔ عموماً یہ 1 تا 2 بوری ایس او پی ہے۔ اوسط کی بنیاد پر میں نے پہلی
اپنی پہلی ویڈیو میں کھاد کے مقدار کے متعلق بتا دیا تھا۔ کیلشیم کی خاصیت الکلائن ہے اور یہ زمین کی ساخت کو واضح اثر ڈالتی ہے، زمین کی ساخت پر واضح اثر ڈالتی ہے۔ اگر کیلشیم زمین میں زیادہ مقدار میں ہو تو پوٹاشیم، کاپر، زنک، میگنیز، آئرن اور بوران فصل کو مہیا ہونے والے نیوٹرینٹ کی کمی ہو جاتی ہے۔ کیلشیم کی مقدار زمین میں صحیح ہو تو پوٹاشیم کے اثرات بڑے بہتر نظر آتے ہیں۔ کیلشیم، میگنیشیم اور سلفر ثانوی ہیں، ثانوی اجزاء ہیں۔ پوٹاشیم، کیلشیم اور میگنیشیم اگر صحیح مقدار میں زمین میں ہوں تو ان کا عمل واضح اور مثبت ہوتا ہے۔ میگنیشیم فاسفورس کو اویلیبل کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے اور اس سے شکر سازی کا عمل بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ زنک اور سلفر بہت سی کمرشل کھادوں کا اہم جز ہے۔ سلفر کی کمی کافی حد تک نائٹروجن سے ملتی جلتی ہے۔ سلفر مناسب مقدار میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ سلفر کی پی ایچ تیزابی خاصیت کی ہے اور ہماری زمینوں کے لیے مناسب ڈوز میں بہتر ہے۔ سلفر الکلائن اور نیوٹرل سے قدرے زیادہ پی ایچ والی زمین پر مثبت اثرات ڈالتی ہے۔ بوران یہ خوراک کے مختلف اجزاء کو متوازن مقدار میں فصل میں منتقل کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ بوران کی کمی فصل کے نئے پتوں پر واضح دیکھی جا سکتی ہے اور ریتلی زمینوں میں بوران کی کمی زیادہ دیکھنے میں آئی ہے۔ زنک اور آئرن کی کمی کے اثرات بھی نئے اور پرانے پتوں پر دیکھنے میں ملتے ہیں۔ زنک کی کمی سے پودوں کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ مختلف کمپنیاں کبیرہ، ثانوی اور صغیرہ اجزاء کو ایک خاص کمپوزیشن کی صورت میں فروخت کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے پرائیویٹ بزنس ہے، اس سے متعلق کمپنیوں کی سفارشات کو سوائل ٹیسٹنگ لیبارٹری سے کنفرم کر لینا چاہیے۔ ہماری زمینیں الکلائن ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ بہت سے نیوٹرینٹ زمین میں موجود ہوتے ہیں مگر یہ زمین کو اویلیبل نہیں ہو پاتے، لہذا وہ کھادیں جن کی پی ایچ نیوٹرل یا ایسیڈک ہو ان کو استعمال کرنا چاہیے اور معیاری آرگینک میٹر سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب سے آخر میں ضروری تجربہ شدہ بات ہے کہ کیمیکل فرٹیلائزر کے ساتھ آرگینک میٹر کی مقدار بڑھائی جائے تو فصل پر اس کے بہت اچھے نتائج ملیں گے۔ آرگینک میٹر زمین کی جان ہے اور مکمل کھاد ہے۔ زمین میں موجود سارے کبیرہ، ثانوی اور صغیرہ اجزائے خوراک زمین کے استعمال میں آ جائیں گے اور اس سے گنے کی پیداوار بڑھے گی۔ گنے کے کاشتکار بھائی میری پہلی ویڈیوز کو ملا کر سنیں اور عمل بھی کریں تو یقیناً گنے اور چینی کی پیداوار بڑھے گی۔ مختلف زمینوں میں کیمیکل فرٹیلائزر کی معمولی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ کاشتکار بھائیوں سے درخواست ہے کہ میری ویڈیوز کو غور سے اور بار بار سنیں اور عمل بھی کریں۔ کھادوں کا سبجیکٹ بڑا سائنٹیفک ہے۔ اگر کاشتکار بھائیوں کو مزید سمجھنا ہو تو ہمارے کوالیفائڈ اور تجربہ کار فیلڈ اسٹاف سے رابطہ قائم کریں۔ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے سے گنے اور چینی کی پیداوار ضرور بڑھے گی اور آپ کا منافع بھی زیادہ ہوگا۔ آپ اس پر ضرور عمل کریں، آزمائش شرط ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محمد صادق، جنرل مینیجر، تھل انڈسٹری۔